الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی جتنا ہو سکے شب جمعہ پھر روز جمعہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. آئیے میں کچھ نیتوں کا اظہار کرتا ہوں انشاءاللہ کہہ کر ان نیتوں کو آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. دو بڑے عظیم واقعات، دو بڑے عظیم یوں سمجھیے کہ فریضے مسلمان اسی مہینے میں سر انجام دیتے ہیں. جی ہاں، ساری دنیا میں مسلمان صاحب استطاعت سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے دنیا بھر میں قربانی کی. اور ایک اور عظیم ایونٹ، ایک اور عظیم یوں سمجھ لیجیے کام جو مسلمان اس مہینے میں سر انجام دیتے ہیں وہ مکہ پاک کی حاضری ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری ہے، حج کا شرف پانا ہے. سبحان اللہ، یہ وہ اجتماعیت ہے جو ساری دنیا اسلام میں دیکھی جاتی ہے. اور دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جانے کو نہ ترستا؟ کون سی ایسی آنکھ ہے جو حج کے ان مناظر کو دیکھنے کے لیے نہ تڑپتی ہو؟ بے شک دنیا سے 25-30 لاکھ حاجی حج کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن باقی دنیا میں رہنے والے کم و بیش 200 کروڑ مسلمان، ان کے دل عرفات میں موجود حاجیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں. ان کی امیدوں کا محور مکہ پاک اور مدینہ پاک طیبہ کی پرکیف فضائیں ہوا کرتی ہیں. آج جس موضوع پر ہم نے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں انشاءاللہ یہ آنکھوں کو نم کرنے والا، دلوں کو تڑپانے والا، شوق حرمین کو بڑھانے والا موضوع ہے. جی ہاں، آج کچھ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی جس کسی کام میں مصروف ہے تو فارغ ہو جائیں.
یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنے خیالات کو، اپنے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک کریں. اگر تصور حرمین میں ڈوب کر مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے حسین مناظر میں گم ہو کر یہ بیان سنیں گے، انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، دل بھی مچلے گا، شوق حرمین بھی بڑھے گا. اور یاد رہے یہ سفر ملتا ہی شوق کی بدولت ہے. یہ سفر جتنی تڑپ زیادہ ہو اتنی آسانی کے ساتھ بلاوا مل جایا کرتا ہے. ایک بڑا ہی عجیب و غریب تڑپ ہو تو ایسی ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو، شوق ہو تو ایسا ہو. ذرا واقعہ سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 384 پر ایک حکایت نقل ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور جھومیے کہ کتب وقت حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور ولی اللہ ہے. یہ ایک شخص سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 17 سال تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا اور مختلف مقامات پر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا رہا. ان 17 سالوں میں مجھے جو سب سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا. بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہوں گے. تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں زبان پر شکوہ ہے، رنج ہے اور جناب کمپلینز ہیں، شکر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایات ہے. ذرا غور کیجئے، شاید ایسا کوئی مجھے نہیں سن رہا ہوگا جس کے دونوں پیر بھی نہ ہوں اور دونوں ہاتھ بھی نہ ہوں. یہ ایک اللہ کا بندہ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص کہتے ہیں میری 17 سالہ جنگل و بیابان میں گھومنے والی زندگی کا سب سے بڑا عجیب واقعہ یہ تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. اب میں نے اور بھی بڑی مشکلیں اسے ہو رہی تھی. ظاہر ہے جب کشتی نہ ہو تو جسم میں بچتا کیا ہے. کہتے میں بڑا حیران بھی ہوا، مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آیا. میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا. اس نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا. پہلی ملاقات ہے. کہتے میں نے سلام کیا مگر جب اس نے جواب دیا تو میرا نام لے کر جواب دیا. میں بڑا حیران ہوا اور کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہا کہ جس نے یہ میری ملاقات تجھ سے کروائی ہے اس نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا ہے. اب حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں شہر بخارا سے آیا ہوں اور حرمین طیبین جانے کا ارادہ ہے. بخارا کہاں ہے؟ یہ رشیا کے اندر ہے. آج کے اگر نقشے پر دیکھیں دنیا میں تو رشیا کے اندر بخارا موجود ہے. اور کبھی نقشے میں دیکھیے گا کہ رشیا سے مدینہ منورہ مکہ پاک کتنا دور ہے. یہ کسی سواری پر نہیں، کسی جہاز پر نہیں، کسی اونٹ پر نہیں، بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے گھسٹ گھسٹ کر اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کو جا رہا ہے. اب کہتے مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، یہ یہاں تک کیسے پہنچا اور اب مکہ پاک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو بہت دور ہے. اللہ غنی. وہ کہتے میں اسی خیالات میں گم تھا کہ اس شخص نے بغیر میرے کچھ کہے میری طرف جلال بھری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا اے ابراہیم کیا تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ قادر و قدیر پروردگار مجھ جیسے کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور بندے کو یہاں تک کیسے لے آیا؟ اتنا کہنے کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں کی طرح رونے لگا. میں نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، اللہ عز و جل کی رحمت ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. پھر کہتے میں وہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. میرا بھی اسی سال حج کا ارادہ تھا. میں مکہ مکرمہ پہنچا، طواف خانہ کعبہ کے لیے حاضر ہوا. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھ سے پہلے وہ دیوانہ مکہ پاک میں موجود تھا. میں طواف شروع کرتا، اس سے پہلے وہ گھسٹ گھسٹ کر طواف کر رہا تھا. یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حرمین کی حاضری کا شوق. یہ ہے طلب کہ چاہے اسباب نہیں، ارے جسمانی کیفیت بھی ایسی نہ تھی مگر اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے تو گھسٹ گھسٹ کر روانہ ہو رہا ہے. اور حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس کی رفتار کیسی تھی، یہ پہنچا کیسے؟ اور مجھ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ طواف میں مشغول ہے. یاد رکھیے بہت سارے اسلامی بھائی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے مکہ پاک کو دیکھیں گے، ہم کیسے مدینہ طیبہ کو جائیں گے، ارے ہم حج کو کیسے جائیں گے، ہم تو کراچی کے باہر کہیں نہیں گئے، ہم اپنے وطن سے باہر کبھی نہیں گئے، ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے. یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں. اصل بات بلاوے کی ہے، اصل بات شوق کی ہے،
اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں حرمین طیبین کی حاضری کا شوق رکھیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیے۔ ارے وہی خالق اسباب بھی ہے، وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ ارے میرے پاس اسباب نہیں تو کیا ہوا، میں اس رب کا بندہ ہوں جو خالق اسباب ہے، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ امیر اہل سنت کتنے پیارے انداز میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حج کی التجا پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے آئندہ سال حج کی سعادت کی التجا کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یا خدا کاش مکے مدینے میں جاؤں، یا خدا کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان دونوں شہروں کی بھی کیا بات ہے۔ آؤ پہلے کچھ مکے کی بات کرتے ہیں، کچھ کعبے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقین جانیں آپ نے کتنی بار ہی تصویروں میں کعبہ دیکھا، آپ نے کتنی بار ہی ویڈیو کلپ کے اندر طواف خانہ کعبہ دیکھا، یقین مانیں جب بندہ عین کعبے کے سامنے پہنچتا ہے ہکا پکا رہ جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے آ گیا ہوں، واقعی کعبہ مشرفہ میری نگاہوں کے سامنے، ہاں جس مالک کا بندہ ہوں اس مولا کا گھر میرے سامنے ہے۔ ارے وہ جگہ میرے سامنے ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ جگہ میرے سامنے ہے کہ جس جگہ کا طواف میرے آقا نے کیا، جس جگہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آؤ آؤ قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں کہ کعبہ مشرفہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کس پیارے انداز میں کیا۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظمت نشان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا مقام بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اللہ اللہ، مکہ پاک کی قسم رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی، چنانچہ پارہ 30 سورہ بلد کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ترجمہ کنز ایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے اس شہر کا مرتبہ کیسا ہوگا، کتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے کہ خود اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں اس مبارک شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ کر ہم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یادوں کو دل میں بسائیں۔ ارے جس شہر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جہاں رحمتوں کے نزول کی باتیں رب نے قرآن میں فرمائی ہیں، اور جس شہر کی قسم میرا رب ارشاد فرماتا ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے قرآن نے کیا کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکے کی قسم بھی کھائی تو اس لیے کھائی کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہیں، یہ محبوب کریم کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیارے انداز میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا،
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،